بلوچستان میں وقت کے ساتھ بلوچ عسکریت پسند تنظیموں خصوصاً بلوچ لبریشن آرمی کی عسکری صلاحیت اور حملوں کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں نہ صرف حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ان کی نوعیت، منصوبہ بندی اور حربی مہارت میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے، لیکن پاکستانی سیکورٹی اداروں کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک پہلو ان حملوں میں پڑھی لکھی خواتین کا بطور فدائی بمبار شامل ہونا ہے۔ نئی سال کے آغاز پر بی ایل اے نے 31 جنوری کو ایک ہی روز بلوچستان کے 12 شہروں میں حملے کیے، جن میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ ان حملوں میں 6 فدائی خواتین بمباروں نے بھی حصہ لیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کی اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں پہلی مرتبہ بی ایل اے کی ایک خاتون خودکش بمبار منظر عام پر آئی، جس کے بعد یونیورسٹی میں زیر تعلیم کئی پڑھی لکھی خواتین خودکش فدائی بمبار بن کر اپنی جانیں گنوا چکی ہیں۔ یہ پیش رفت سیکورٹی حلقوں میں اس لیے بھی باعث تشویش ہے کیونکہ خواتین کی شمولیت نہ صرف گروہ کی آپریشنل حکمت عملی میں وسعت کی علامت ہے بلکہ سماجی سطح پر ہمدردی اور توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے مطابق دہشت گرد حملوں میں بطور فدائین بلوچ خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ ان کے بقول اس سے دہشت گرد گروپ کے بیانیے کو مقبولیت ملتی ہے اور وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ جنگ اب گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ سیکورٹی ماہرین کے مطابق جنوبی ایشیا میں اس وقت بی ایل اے سب سے زیادہ منظم اور مہلک باغی گروہ بن چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو ہائی پروفائل حملوں میں استعمال کرنا محض علامتی قدم نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا حربہ ہے، جس کا مقصد ریاستی بیانیے کو چیلنج کرنا اور عالمی توجہ حاصل کرنا ہے۔ انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ان خواتین کا تعلق مختلف سماجی اور معاشی طبقات سے ہے اور بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ یہ پہلو اس تاثر کو چیلنج کرتا ہے کہ عسکریت پسندی صرف محرومی یا ناخواندگی کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد وہاں چھوڑے گئے اسلحے کا کچھ حصہ شدت پسند بلوچ گروہوں تک بھی پہنچا ہے، جس سے ان کی جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ فوجی حکام کے مطابق گزشتہ سال جون تک بلوچ دہشت گردوں سے 272 امریکی ساختہ رائفلیں اور 33 نائٹ ویژن آلات ضبط کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہلاک ہونے والے 216 جنگجوؤں سے درجنوں M16 اور M4 رائفلیں اور گرینیڈ لانچر برآمد کیے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے روئٹرز کو بتایا کہ سیکورٹی فورسز مسلسل ایسے ہتھیاروں کی موجودگی دیکھ رہی ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق جدید اسلحے تک رسائی نے تحریک طالبان کے علاوہ بلوچ عسکریت پسندوں کی آپریشنل صلاحیت کو بھی مزید مؤثر بنا دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق امریکہ کی جانب سے افغانستان میں چھوڑے گئے اربوں ڈالرز مالیت کے فوجی ساز و سامان میں لاکھوں ہتھیار شامل تھے، جن کی بڑی تعداد افغان فورسز کو دے دی گئی تھی، مگر افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہ اسلحہ ہمسایہ ممالک خصوصاً پاکستان میں بیچا جا رہا ہے۔ حکومتی حکام کے مطابق بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں سوشل میڈیا کو بھرتی اور بیانیہ سازی کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے مطابق پاکستان نے اس مسئلے کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ اٹھایا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق خواتین کی شمولیت کی تشہیر ایک منظم میڈیا حکمت عملی کا حصہ ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے گروپ اپنے نظریے کو قومی مزاحمت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلوچستان طویل عرصے سے ترقیاتی محرومی، سیاسی عدم اعتماد، وسائل کی تقسیم کے تنازعات اور جبری گمشدگیوں کے الزامات جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب سیاسی عمل کمزور ہو اور مقامی شکایات کا مؤثر ازالہ نہ ہو سکے تو عسکری گروہ ان خلا کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ کچھ مبصرین کے مطابق نوجوانوں میں بے روزگاری، تعلیم کے محدود مواقع اور سیاسی نمائندگی پر سوالات عسکریت پسند بیانیے کے لیے زرخیز زمین فراہم کرتے ہیں۔ تاہم ریاستی موقف ہے کہ بیرونی مداخلت اور فنڈنگ بھی ان گروہوں کی مضبوطی کا ایک عنصر ہے۔ عسکریت پسند تنظیموں میں خواتین خودکش بمباروں کی شمولیت نے سیکورٹی اداروں کے لیے سکریننگ کے روایتی طریقوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ماضی میں چیک پوسٹ اور حساس مقامات پر سیکورٹی حکمت عملی زیادہ تر مرد حملہ آوروں کے تناظر میں ترتیب دی جاتی تھی۔
अब सिक्योरिटी दारों को इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत बनाने की जरूरत है। उनके अलावा जदीद असलहे, नाइट विजन आलात और बेहतर तरबियत के बाइस अस्करियत पसंदों की हिट एंड रन की सलाहियत में इजाफा हुआ है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इस चैलेंज से निपटने के लिए महज अस्करी कार्रवाइयाँ काफी नहीं होंगी, बल्कि सियासी मुफाहमत, समाजी तरक्की, मौसर बयानिया साजी और सरहदी निगरानी को यकजा करना होगा। बसूरत दीगर बलूचिस्तान में ताकत का ये तवाजुन सिक्योरिटी इदारों के लिए मजीद पेचीदा हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।